الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم نماز کی شرائط فرائض کے متعلق سنیں گے۔ نماز کی شرائط علماء نے 6 بیان کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت کا مطلب پاکی، اور یہ طہارت 3 چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو جن کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور نمازی کے بدن کا ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا۔ جسم، لباس اور جگہ جہاں نماز پڑھنی، ان تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن نجاست جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، نجاست غلیظہ ہوتی ہے، نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہوتا ہے، خفیفہ کا حکم ذرا ہلکا ہوتا ہے۔ نجاست غلیظہ اگر جسم یا کپڑے میں لگ جائے، اگر وہ جسم رکھتی ہے تو پھر 1 درہم وزن سے کم، برابر یا زیادہ ہونے پہ اس پر احکام لگتے ہیں۔ اور اگر وہ نجاست جسم نہیں رکھتی، پتلی ہے، گاڑی نہیں ہے، پتلی ہے پانی کی طرح، جسم رکھتی ہے، مثلا پخانہ ہے، بھینس کا گوبر ہے، تو یہ جسم والی نجاستیں ہیں۔ اگر یہ کپڑے پر لگ جائیں یا بدن پہ لگ جائیں، اگر یہ 1 درہم، یعنی یہاں جو درہم ہے اس سے مراد 4.5 ماشے وزن مراد ہے، 4.5 ماشے، ٹھیک ہے، یعنی درہم کا جو وزن ہے یہاں پر 4.5 ماشے یہاں مراد ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے جو درہم ہوتا ہے اس میں 3 ماشا اور 1.5 رتی جو ہے وزن زکوٰۃ کے معاملے میں درہم کا اتنا وزن شریعت کا حکم ہے۔ اور نجاست کے معاملے میں درہم کا وزن جو ہے وہ علماء نے جو بیان کیا ہے وہ 4.5 ماشا۔ اگر اس وزن سے نجاست کم ہو تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجاست کا وزن درہم کے برابر ہے، پورا 4.5 ماشے، تو اب نجاست کو دور کرنا، کپڑے سے جسم سے دور کرنا واجب ہے۔ اگر اتنی نجاست جو 1 درہم کے وزن کے برابر ہے، اتنی نجاست کے اندر نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی نماز، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پاک کر کے دوبارہ نماز دہرانا واجب ہے۔ اور اگر درہم کے وزن سے نجاست زیادہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، تو پھر اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ پہلے درجے میں سنت تھی، درہم سے کم ہو وزن سے سنت، درہم کے وزن کے برابر ہو تو واجب، درہم کے وزن سے زیادہ ہو اور فرض ہو گیا اس کو پاک کرنا۔ اگر درہم کے وزن سے زیادہ نجاست تھی، اس میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب آئے دوسرے فرض، اگر وہ پتلی نجاست ہے، مثلا پیشاب ہے یا شراب ہے، تو یہاں درہم سے مراد اس کا سائز ہے۔ اور علماء نے کیا بیان کیا کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو بالکل سیدھا کر لیں، اوپر سے آہستہ سے پانی ڈالیں، آہستہ سے پانی ڈالیں، جتنا پانی رک جائے ہتھیلی میں اتنا جو یہ پھیلا ہوا ہے اس کا پھیلاؤ یہ سارا درہم کے لائق، ٹھیک ہے، جتنا پانی ہتھیلی پر بچ جائے، بالکل سیدھی ہتھیلی کے اپنے آہستہ سے پانی ڈالیں، جتنا اوپر بچ جائے گول دائرہ بن جائے گا نا پانی کا،
تو اتنا درم پتلی اگر نجاست ہو نجاست غلیظہ. اب اگر پتلی نجاست ہے درم کے سائز سے کم لگی تو پاک کرنا سنت. اگر درم کے برابر لگی اتنے سائز میں تو پاک کرنا واجب. اور اگر اس درم کے سائز سے زیادہ نجاست لگ گئی تو پاک کرنا فرض. درم سے زائد تھی اور نماز پڑھ لی اس میں تو نماز بالکل نہیں ہوئی. درم کے سائز کے برابر نجاست تھی ان کپڑے میں یا اس بدن کے ساتھ نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی نماز ہوئی, دہرانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس درم کے سائز سے نجاست کم تھی اور نماز پڑھ لی اس نجاست کے ساتھ, نماز تو ہو گئی لیکن خلاف سنت ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم. نجاست خفیفہ, نجاست خفیفہ اگر جسم میں لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو جس جگہ لگی ہے, جس حصے پر لگی ہے, جس عضو پر لگی ہے, دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کے چوتھائی کو اس نے گھیر لیا, چوتھائی حصے میں لگ گئی. اگر چوتھائی میں لگی تب ناپاکی کا حکم ہے. ٹھیک ہے. مثلاً یہ پوری آستین ہے, یہ اس میں کہیں نجاست لگ گئی, نجاست سے خفیفہ لگی تو اب دیکھیں گے کیا یہ جو پورا ہے یہ پوری آستین یہاں تک, ٹھیک ہے, بازو تک. اس پوری آستین میں اگر نجاست خفیفہ کہیں لگتی ہے تو دیکھیں گے کیا یہ اس کے چوتھائی حصے میں پھیل چکی. سمجھ میں آ رہی. اگر چوتھائی میں پھیل جائے گی, چوتھائی کو لگی ہے تو ابھی یہ کپڑے کو ناپاک کرے گی, جیسے ناپاک نہیں کرے گا, کم ہوگی. چوتھائی مطلب آپ دیکھیں اس کو 4 حصے میں, یہ اتنا حصہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یعنی یوں کر کے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو کم از کم چوتھائی حصے میں لگنا ناپاک کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ ناپاک کپڑا نہیں ہوگا نجاست خفیفہ سے. آئیے کچھ مثالیں ہم سمجھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کون کون سی ہیں. کچھ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. مکس ہو گئی تو ساری نجاستیں غلیظہ ہو جائیں. اسی طرح کسی پانی میں نجاست خفیفہ گری, چاہے قطرہ ہی ہو, سب کو ناپاک کر دے گی, چاہے خفیفہ ہو چاہے غلیظہ ہو. یہ جو احکام بتائے تھے, یہ جو فرق ہے یہ کپڑے یا بدن پہ لگنے کے اعتبار سے نماز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور پانی میں گر جائے تو چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو, سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ہم مثالیں جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. انسان کے بدن سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں وضو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی چیزیں نکلتی ہیں اور غسل یا وضو توڑ دیں یا غسل فرض ہو جائے ان سے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب چیزیں آ جائیں گی, پخانا, پیشاب, پیپ, خون. ٹھیک ہے. دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ, ناف سے یا پستان سے اگر پانی نکلے درد زخم کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حیض و نفاس کا خون ہے, استحاضہ کا خون ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بالغ کے جسم سے جو غسل فرض دیتا ہے ہو جاتا ہے جسم آتا ہے خارج ہونے سے, وہ بھی اس کی تینوں کی سب نجاست غلیظہ ہے. اچھا, بلغمی رطوبت یعنی بلغم نکلا پیٹ سے, چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, ناک سے نکلا, دماغ سے اترا, چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, چاہے پیٹ سے ہی کیوں نہ آ جائے, وہ ناپاک نہیں. ٹھیک ہے. دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. جو مشہور ہے نا کہ اس کا بچے کا, چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے, بالکل غلط ہے.
چھوٹے بچے نے دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں شیر خوار بچہ کہتے ہیں انہیں، اس بچے نے دودھ پیتے ہوئے پیٹ میں دودھ چلا گیا تھا اور وہاں دودھ اس نے نکال دیا، پیٹ سے ہو کر واپس آیا، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی وہی حکم لگے گا جو نجاست غلیظہ کا۔ اگر یہ درم سے کم ہوگا تو دھونا سنت، صاف کرنا سنت، درم کے برابر ہوگا سائز کے تو اب کیا ہوا، صاف کرنا واجب، درم کے سائز سے زیادہ ہوگی نجاست غلیظہ تو اب دھونا صاف کرنا فرض۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون یہ نجاست غلیظہ ہے، خشکی کے ہر جانور بہتا خون، اور دال کا گوشت نجاست غلیظہ ہے، اس کی چربی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چپائے جیسے شیر، کتا، لومڑی، بلی، یہ سب جانور جو ہیں ان کا پخانہ اور پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہیں، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ حلال چوپائے جو حلال ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور جو حلال ہیں، مثلا بھینس، بکری، دمبا، ان کا جو گوبر ہے یا مینگنیاں یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر نجاست غلیظہ والے احکام ہوں گے، وہ ہم آپ کو بتا چکے۔ اگر جسم والی نجاست ہوگی تو درم کے وزن کے حساب سے حکم لگائیں گے، اور اگر وہ پتلی ہو، جسم نہ اس کا پیشاب یا شراب ہو تو پتلی نجاست ہے، نجاست غلیظہ، تو اس میں ہم درم کی مقدار جو ہم نے بتائی کہ ہتھیلی میں پانی چھوڑیں سیدھا ہاتھ کر کے، جتنا بچ جائے وہ درم ہے، تو اس درم کی مقدار کے برابر اس کا حکم لگے گا۔ آگے چلیے، جو پرندے اونچا نہیں اڑتے، مثلا مرغی، بطخ، ان کو پرندہ شمار کیا جاتا ہے لیکن اونچے اڑتے نہیں، ٹھیک ہے نا، تو چاہے وہ بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی جو بھی شرابیں ہیں، کاڑی کہتے ہیں، سینڈی کہتے ہیں، سانپ، ٹھیک ہے، سانپ کا گوشت، سانپ کا پخانہ، پیشاب، یہ سب کیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم نے آگے آپ کو، اونچا نہ اڑے اس کی بیچ، بطخ مرغی کی بیچ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنگلی سانپ، مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اسی طرح سور کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کی چربی، اس کے بال، یہ سب کیا نجاست غلیظہ۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ۔ اسی طرح سے ہاتھی کی سونڈ میں جو رطوبت ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے ہاتھی کی سونڈ میں، وہ شیر، کتے، چیتے اور اس کے وجہ جتنے بھی دوسرے درندے ہیں اور چلنے والے چوپائے ہیں، 4 پاؤں والے جانور، ان کا لعاب یعنی تھوک، وہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل اور بھی ہے۔ چمگادڑ کی بیچ اور پیشاب یہ دونوں پاک، جو پرندے حلال ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، جو پرندے حلال ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، حلال بھی اور اونچا اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، مینا ہے، یہ اونچا اڑنے والے ہیں پرندے، تو اب مرغابی، یہ سب اونچے اڑتے ہیں، تو ان کی بیٹ پاک ہے، کبوتر کی بیٹ پاک، یہ نجاست نہیں ہے، یعنی اگر کبوتر کی بیٹ گر جائے تو وہ پاک ہے، اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، باتوں پہ اثر تو کہ پیشاب بندہ کرتا ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر دیا، ویسے کیا، باریک چھینٹیں اڑتی ہیں، جس طرح سوئی کی نوک ہوتی ہے اس طرح چھینٹیں اڑتے ہیں، تو وہ جو چھینٹیں ہیں پیشاب کے
جو باریک سوئی کی مثل ہوتے ہیں، تو یہ پاک، ٹھیک ہے، یہ معاف ہے. اگر وہ جسم پہ بھی لگ جائیں تو ناپاک نہیں کریں گے کپڑے کو یا جسم کو. اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی وضو کر کے تو پھر نماز بھی ہو جائے گی. اچھا، گوشت، تلی اور کلیجی، ان میں خون جو ہے نا کبھی کبھار جو خون اندر ٹھہر جاتا ہے نا، رک جاتا ہے، تو وہ خون پاک، وہ ناپاک بھی جو اندر رک جاتا ہے. اچھا، باقی جو اس کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے جانور سے نکل کر بہتے خون جو اس کو لگ جاتا ہے، بہتا ہوا خون، تو وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر وہ لگا ہوا کلیجی کے اوپر تو وہ ناپاک ہے. ہاں، اس کے اندر جو رکا ہوا خون ہے وہ پاک ہے. اگر اوپر کہیں خون لگ گیا تو وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا تو وہ پاک ہوں گے. اور اگر وہ لگ گیا خون جو اوپر لگا ہوا ہے اس کو، بہتا ہوا خون کلیجی یا کلی کو لگا، وہ اگر لگ گیا ہاتھوں پر یا کپڑے پر تو وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ناپاک کر دے گا کپڑوں کو، ہاتھوں. شیشی جیب میں رکھی ہوئی، اس میں پیشاب ہے یا شراب ہے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں. اچھا، جن جانوروں کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے، مثلا گائے، بھینس، بکری، ان کا جو پیشاب ہے نا وہ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے، حلال جانور جو کھائے جاتے ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جس جگہ لگیں، جس عضو میں لگیں، اس کی چوتھائی کو پہنچتے ہیں یا نہیں. چوتھائی کو پہنچیں گے تو وہ ناپاک کریں گے، ورنہ ناپاک نہیں ہوں گے. اچھا، گھوڑے کا پیشاب یہ بھی جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے. جس جانور کا گوشت حرام ہے، اور شکاری ہو یا نہیں، کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست ہے خفیفہ. ٹھیک ہے، اس کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ کو تفصیل چاہیے. ہم تو نماز کی شرائط بتا رہے تھے، اس میں ضمن یہ تذکرہ آیا. میں نے سوچا کچھ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے، ورنہ اس کو بیان نہیں کرنا تھا. اس کو تفصیل سے آپ کو جاننا ہو تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے نجاستوں کا بیان، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کو آپ لے لیں. اس میں الگ الگ سب کاؤنٹ کر دیے گئے ہیں، یہ نجاست غلیظہ ہیں، یہ نجاست خفیفہ ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں. کب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کب ناپاک نہیں ہوتے، کون سے کپڑے دوسروں کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کپڑوں کو پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ سب اس میں تفصیل موجود ہے. تو وہ ہمیں ہر گھر کی ضرورت ہے. کپڑے ناپاک ہو جائیں انہیں پاک کرنے کا ایک سیدھا سا آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جس جگہ نجاست لگی اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد اس کو نچوڑ لیں. اتنا نچوڑیں، آپ کو طاقت سے نچوڑ دیں کہ اب کوئی قطرہ سے پانی کا نہ نکلے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھو لیں دونوں کو، پھر دوبارہ کپڑے کو دھوئیں، پھر اس کو نچوڑیں. اتنا نچوڑ دیں کہ اب قطرہ کوئی بھی نہ ٹپکے. پھر ہاتھ دھو لیں اپنے، پھر کپڑے کو دھوئیں تیسری مرتبہ، اب پھر اتنا زور سے نچوڑ دیں. 3 دفعہ آپ نے عمل کیا، تیسری دفعہ نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک، آپ کے ہاتھ بھی پاک. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم اپنے کپڑے پاک کر سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑے نہیں ہیں، پاک نہیں، احترام ہو گیا، کپڑے نہ پاک ہو گئے، یا کہیں آتے وہ راستے میں نجاست لگ گئی، نماز پڑھنے آ رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوقوفی کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نجاست لگ گئی، اب کیا کریں. ان کو چاہیے کہ وہ صاف کر کے یہاں آ کے وضو خانے بھی پاک کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر سے گزرنا پڑے اس کو. ٹھیک ہے نا، مسجد سے گزرے بغیر وضو خانے تک جا سکتا ہے، اس مسجد کے چلا جائے، وہاں جا کے کپڑے پاک کر لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور اگر مسجد سے گزرنا پڑے گا، اس کو مسجد کے اندر جانا پڑے گا، پھر وضو خانے میں جا سکتا ہے. گزرے بغیر مسجد سے وضو خانے میں نہیں پہنچے گا تو اب اس کے لیے جانا جائز نہیں، بلکہ گھر جائے، وہاں پاک کر اور نماز پڑھ. ٹھیک ہے، اس طرح کپڑے ناپاک ہو گئے، احترام ہو گیا، اس میں بھی استعلام شرعی طور پر ہم پاک کر سکتے ہیں، کپڑے پاک ہو جائیں گے اور پھر اسی میں نماز پڑھ. اور جس جگہ نجاست لگی صرف وہی وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا،
کبھی اطلاع ہوا تو لوگ سمجھتے سر پورا کپڑے پورا ڈریس ناپاک ہو گیا، شلوار بھی قمیض بھی سب ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس جگہ نجاست لگے گی وہ جگہ ناپاک ہوگی، اس کو پاک کرنے کا آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سب سے پہلی شرط طہارت، اس کے بعد ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ جگہ ساری چھپی ہونا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور علاوہ نماز کے بھی مرد کے لیے یہ جگہ اس کا چھپانا فرض ہے، بغیر شرعی عذر کے۔ کسی کا ستر دیکھنا اور کسی کو اپنا ستر دکھانا دونوں حرام، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ گرمیوں میں بہت سے لوگ شارٹس پہنتے ہیں، چڈا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں تو وہ شارٹس، چھوٹی سی چڈی کو پہن لیتے ہیں، اس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور دوسرے اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی گناہ کے مرتکب ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ 5 اعضاء چھوڑ کے دونوں ہتھیلیاں، پاؤں کے تلوے، چہرے کی ٹکیا، اسے چھوڑ کے باقی پورا جسم عورت کے لیے ستر ہے، یعنی اس کو یہ چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی جگہ ظاہر ہو جائے گی ان 5 چیزوں کے علاوہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ہتھیلیوں کی جو پشت ہے اس کو ظاہر کرنے کی، اور پاؤں کی جو پشت ہے اوپر کی جگہ، تو تلوے کی اجازت تھی نا، اوپر کے اگر یہ پاؤں کے اوپر کا حصہ اگر ظاہر ہو گیا، پھر ہاتھوں کی پشت ظاہر ہو گئی تو ایک قول مختاری قول کے مطابق نماز ہو جائے گی عورت، ٹھیک ہے؟ باقی سب عادت چھپے ہونا۔ بعض لوگ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہ سب یہ جو ہے نا کلائیاں ان کی کھلی ہوتی ہیں، تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں اتنے باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں کہ بالوں کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے، اگر بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے تو اس کپڑے میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اتنا باریک کپڑا چاہے مرد پہنے چاہے عورت، جس سے اس کا ستر چھل کے جسم کی رنگت ظاہر ہو، ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں، اس میں اگر نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لازمی۔ اب اس کے علاوہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اضافی اوپر، مرد کے لیے تو ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت ہے نا ستر، اب اضافی جو کپڑا ہم نے پہنا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے کپڑا، قمیض نہیں ہے، بنیان بھی نہیں ہے، ایک شلوار ہے، ایک ہی شلوار، وہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، جائز، ٹھیک ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی اس میں۔ ہاں، ایک کے پاس کپڑے ہیں، قمیض بھی ہے، پھر بھی نہ پہنے اس کو، تب اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان کے خلاف عادت کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، اس سے نماز دوبارہ دورانی پڑتی والی کو لے آتے ہیں، تو اس کو پورے کپڑے پہنتے۔ اس طرح ہاف آستین والی شرٹ پہن کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایسا لباس نہیں ہے جس کو پہن کے آدمی چھپتا بھی رہے، ایسا لباس ہے کہ عام طور پہ پہنا جاتا ہے، لوگ پہنتے ہیں ہاف آستین والے کو، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے فل آستین پہنی ہوئی ہے، اب اگر اس کو فولڈ کیا، آدھی کلائی تک تو فولڈنگ کی اجازت، آدھی کلائی سے اوپر فولڈ ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ دورانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر ہیں تب، اگر نہیں ہے آپ آستین ہے تو اس میں ہو جائے گی۔ اگر فل آستین پہنی ہوئی ہے تو اب اس کو اگر فولڈ کیا ہوا ہے اور آدھی کلائی سے اوپر ہے، آدھی کلائی اس سے اوپر تو مکروہ تحریمی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہونے کی صورت میں فولڈ کرو گے تو حکم لگے گا، اگر نہیں ہے ویسے ہی ہاف آستین تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے آگے چلیے، تیسری شرط نماز کی استقبال قبلہ، یعنی آدمی کا رخ کعبے کی طرف ہونا نماز میں یہ شرط۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنا سینہ کعبے سے پھیرا، جان بوجھ کر، یعنی 45 ڈگری سے وہ نکل گیا، ٹھیک ہے؟ سیدھا کھڑا ہوا 45 ڈگری سیدھی طرف، 45 ڈگری الٹی طرف، اب یہ 45 ڈگری سے یا سیدھی طرف یا الٹی طرف جان بوجھ کے اپنا سینہ گھما لیا، اس نے جان بوجھ کے، نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بھول کر ہو جائے
تو 3 بار سبحان اللہ کہنے سے پہلے واپس ہو گیا تو نہیں ٹوٹے گی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کا سینہ کعبے سے گرا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چہرہ اگر پھیر لیا کعبے سے دھوکوں میں کہ فوراً بلا تاخیر اس کو کعبے کی طرف رخ کر لیا، البتہ نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل، ٹھیک ہے۔ استقبال قبلہ سمجھ میں آ گیا کہ نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونا۔ اس کے بعد ایک چوتھی شرط نماز کی وقت، کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا عصر کی نماز پڑھنی تو عصر کا وقت ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں زور کے ٹائم ہم عصر کی نماز ایڈوانس پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد چلو یار مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں گے، عصر کی نماز کرو آج مغرب کے بعد پڑھ لیں گے، تو بھی ادا نہیں ہوگی۔ ادا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے وقت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی چوتھی شرط۔ 5ویں شرط نیت۔ نیت کا کیا مطلب ہے کہ بندے کی نیت حاضر ہو، اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایسی نیت حاضر ہونی چاہیے اس کی بندے کی کہ اگر کوئی اس سے پوچھ لے نا کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو فوراً بتا دے کہ کون سی پڑھ رہا ہوں۔ اگر دیر سے بتایا، سوچ کے بتایا تو نماز نہیں ہوگی، تو نیت بھی حاضر ہونا ضروری ہے کہ کون سی نماز پڑھنا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کم از کم اتنا اس کا درجہ ہے کہ نیت حاضر، نیت حاضر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، ٹھیک ہے، یہ نماز کی 6ٹھی شرط۔ تو ان 6 شرائط میں سے اگر ایک بھی کم ہو گئی تو نماز، یہ تو 6 شرطیں ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کے ہیں 7 فرائض۔ پہلا فرض وہی جو آخری شرط ہے، تکبیر تحریمہ۔ حقیقت میں تو تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے، لیکن چونکہ یہ ایسی شرط ہے کہ نماز سے بالکل جڑی ہوئی ہے، ایک اعتبار سے باہر ہے، ایک اعتبار سے اندر ہے نماز، تو چونکہ نماز سے متصل ہے اس وجہ سے اس کو نماز کا پہلا فرض علماء نے قرار دیا۔ تو نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا یہ فرض، اور یہ نماز کی آخری شرط بھی ہے۔ کچھ لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ مقتدی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتا ہے، لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہہ لیا تھا لیکن اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا، ابھی امام نے اکبر ختم نہیں کیا اپنا، سمجھ میں آ رہی؟ امام سے پہلے مقتدی نے اکبر اپنا ختم کر لیا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی امام کی تکبیر مکمل ہونے کے بعد مقتدی کی تکبیر مکمل ہو، اگر امام کی تکبیر پہلے ہی، امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی کی تکبیر مکمل ہو گئی تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح لوگ اس لفظ کو ادا کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر ہے نا، اس میں غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ 3 طرح کی غلطیاں علماء نے بیان کی، بخاری شریف میں نماز کے احکام میں اس کو بیان کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی لفظ اللہ میں، اس میں جلالت میں جو شروع میں الف ہے اس پر جو زبر ہے، ویسے تو یہ حمزہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ میں جو شروع میں الف ہے اس پر جو حمزہ لوگ اس الف کو کھینچ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کسی نے اس کو اللہ اکبر کہا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اس طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تو صحیح کہہ دیا لیکن اکبر میں 2 غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کوئی یہ غلطی کرتا ہے اکبر، اللہ اکبر، اکبر میں جو لفظ
حرف علی حمزہ جو تو کہیں دیتے ہیں، اکبر کے حمزہ کو کہیں دیتے ہیں اکبر. اگر ایسے پڑھا تو نماز پانی دے گی. اکبر کہا تو بھی نماز نہیں ہوگی، شروع نہیں ہوگی. اسی طرح اکبر کو، اکبر میں جو با ہے اس کو کہیں دیتے ہیں اکبر. تو اگر اس کے با کو کھینچ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. علماء نے لکھا اگر کسی کو یہ پتا کہ اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے اگر ایسا کہے گا تو یہ کفر ہے. جان بوجھ کے اس طرح غلطی کرے تو یہ کفر ہے. ایسی غلطیاں، یہ جو غلطی ہے نا اکبر والی، کبھی لاؤڈ اسپیکر خراب ہو گیا یا کسی مسئلے میں اسپیکر استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوتا ہے پیچھے مکبر کھڑا کیے جاتے ہیں، بعض خطبہ کو شوق ہوتا ہے بن جاتے ہیں مکبر. یہ غلطیاں کرتے ہیں. ایسی کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ یہ جو نا کھینچ دیتے ہیں اکبر میں جو با ہے نا، آواز دور تک پہنچانے کے لیے اللہ اکبر. تو اگر ایسا کیا کسی مکبر نے امام کے پیچھے، اس کی بھی نماز گئی. اور اس کی تکبیر پر جس نے تکبیر تحریمہ کی اس کی نماز شروع نہیں ہوئی. جس نے اس کی تکبیرات پر بیچ میں بھی اگر اس طرح غلطی کی تکبیرات انتقال میں تو بھی نماز ٹوٹ گئی. اور جو اس کی آواز سن کے، اس کی تکبیر سن کے سجدہ یا رکوع کرے گا ان کی بھی گئی. اس لیے پہلے مسائل مکبر کے ہیں وہ سیکھنے چاہیے، اس کے بعد مکبر بننا چاہیے. اچھی بات ہے مکبر بننے کا شوق ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے نیکی کرنے کا، لیکن اس کے مسائل ضرور سیکھیں. ہمیں کاروبار کا شوق ہوتا ہے تو ہم اس کے پہلے اس کو سیکھتے ہیں. کاروبار کو، کاروبار کرنا کیسے، دکان چلانی کیسے، کپڑے سینے کیسے، دوائی بیچنی کیسے، میڈیکل اسٹور چلانا کیسے، ڈاکٹر بن کے دوائیاں لکھ کے دینی کیسے. وہ پہلے ڈاکٹر بننا پڑتا، پہلے سیکھتا ہے آدمی. پل بنانا ایک بہت بڑا تو پہلے انجینئر بنتا، سیکھتا ہے کہ کیسے بنے گا، باریکیاں سیکھتا ہے اس کی. تو پہلے سیکھتے ہیں پھر اس کو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے مکبر بننا ہے بہت شوق سے بنے، لیکن اس کے مسائل سیکھیں. اذان کہنے کا شوق ہے تو اذان کے مسائل سیکھیں. مسجد کی کمیٹی میں آنے کا شوق ہے تو چندے کے مسائل سیکھیں، وقت کی چیزوں کے مسائل سیکھیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس طرح کے مسائل نہیں سیکھیں گے بہت بڑی غلطیاں کریں گے. کمیٹی میں آنا مستحب کام ہے نا، خدمت ہے، مستحب ہے، اور غلطیاں کریں گے بڑی بڑی تو پھر حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے بعض صورتوں میں. ٹھیک ہے نا. کہاں پر خرچ کرنا تھا، کہاں نہیں خرچ کرنا تھا، کیسا چندہ لینا جائز ہے، کیسا لینا جائز نہیں ہے، تو یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں سیکھیں گے اور ویسے ہی ڈائریکٹ کوشش کریں گے کہ بس یہ کس طرح سے کمیٹی کے رکن بن جائیں اور ہم چودھری بن جائیں، تو پھر جو ہے وہ الٹا ثواب کی بجائے عذاب ہوگا. اور یہ پیٹ میں امام بننا تو امام کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، مؤذن بننا تو اذان کے مسائل سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. کاروبار کرنا تو کاروبار کے مسائل سیکھنے پڑیں. نماز تو نماز کے مسائل، بالغ ہو گئے تو وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلا فرض نماز کو اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا. دوسرا فرض قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا نماز. قیام کس کس نماز میں فرض ہے نوٹ کر لیں. جتنے فرض ہیں ان میں وتر میں، دونوں عیدوں میں اور فجر کی سنتوں میں. سمجھ میں آ گئے. یعنی یہ جو نمازیں فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، جمعے کے 2 فرض، یہ سارے فرض ہو گئے. تو فرضوں میں قیام کیا ہے؟ فرض ہے. جتنی بھی فرض نمازیں، فرض رکعتیں، ان میں قیام فرض. اس طرح عشاء کے بعد جو وتر پڑے جاتے ہیں اس میں قیام، سیدھا کھڑا ہونا فرض.
اچھا، عید کی نمازوں میں قیام فرض، فجر کی سنتوں میں قیام فرض، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں چاہے وہ موقع ہو غیر موقع ہو یا نوافل ہو ان میں قیام فرض نہیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے بغیر شرعی مجبوری کے، اگر ان میں قیام نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ عورتوں کو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے، عورتیں کیا کرتی ہیں پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، اس کے بعد باقی 2 رکعتیں 3 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ بڑے شاید بعض عورتوں نے سمجھا یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی پہلی رکعت اس میں شاید کھڑا ہونا، باقی پوری نماز بیٹھ کے پڑھو۔ جو فرض نمازیں ہیں، فرض رکعتیں ہیں اور وتر ہیں، فجر کی سنتیں، اگر یہ بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کے پڑھی مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی کہ فرض ہے، فرض لے گیا نماز گئی۔ کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، قیام نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے، مثلا اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہے، اب آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، تکلیف ہے، بس اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے، اتنی دیر فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر ہی اس نے اللہ اکبر کہا حالانکہ کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا تھا، نہیں کہی تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس شخص ایک کو پتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ تک تو کھڑا رہ سکتا ہوں، اس کے بعد میں ٹانگوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کو فرض ہے کہ سورہ فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ سمجھ میں آئی؟ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ لوگ ہوتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چنگے بلے ہوتے ہیں، گھر سے چل کے آتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ہر رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہو، یا پہلی رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، بعد میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ گئے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، جتنی دیر پہلی رکعت میں کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر قیام فرض ہے، ٹھیک ہے؟ قیام کا مسئلہ سمجھ گئے؟ فجر، اچھا یہ بتائیں ظہر کی سنتیں موقعہ جو ہیں 4 شروع کی، اگر کسی نے بیٹھ کے پڑھی تو ہو جائیں گی؟ بتائیں گے نا، کیونکہ یہ ان میں سے نہیں جس میں قیام فرض ہو۔ لیکن یاد رکھیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان کے علاوہ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں بیٹھ کر پڑھنے سے اس کا ثواب آتا ہے۔ یہ شریف میں ہے کہ جو نماز کھڑے ہو کے پڑھی جائے اور جو بیٹھ کے پڑھی جائے، بیٹھ کے جو پڑھی جائے گی وہ کھڑے ہو کے پڑھی جانے والی کی آدھی ہے، نصف۔ کیا مطلب اس کا ثواب آتا ہے، چاہے وہ عشاء کی بات کے نوافل چاہے کوئی بھی نوافل، بیٹھ کے پڑھیں گے ثواب آتا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے ثواب پورا۔ تو ثواب کوشش کر کے ہمیں پورا ہی لینا چاہیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ نوافل کو بیٹھ کے پڑھنا واجب ہے تو یہ غلط ہے اس کا نظریہ، ٹھیک ہے نا؟ کھڑے ہو کے ثواب پورا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے ثواب آدھا۔ تو یہ قیام ہو گیا۔ کون سا فرض ہے یہ نماز کا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کہاں کتنے گئے ہو گئے فرض؟ نماز کی شرائط کتنی ہے؟ پہلی کون سی ہے؟ دوسری ستر عورت، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ پہلا فرض نماز کا، دوسرا فرض، تیسرا، ابھی تیسرے کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا فرض ہے نماز کا قراءت۔ کتنی قراءت فرض ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفل اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ ان کی ہر رکعت میں 1 آیت، کم از کم 1 آیت کی قراءت فرض ہے، ٹھیک ہے؟ 1 آیت کی قراءت، کسی نے الحمدللہ رب العالمین کا رکوع میں چلا گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر اس کے واجبات چھوٹ گئے، واجبات کیا چھوٹ گئے؟ سورہ فاتحہ واجب تھی وہ نہیں پڑھی، وہ چھوٹ گئی۔ اس کے بعد
صورت ملانی واجب تھی، یعنی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی کے برابر ہو، اتنی تلاوت واجب تھی، وہ چھوڑ دی اس نے. آخر میں اگر سجدہ ترک کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ فرض ادا کر لیا. اگر فرض ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا قیام کتنے دیر فرض ہے؟ قیام جو دوسرا فرض ہے کتنی دیر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جتنی قراءت فرض ہے اتنا قیام فرض، جتنی قراءت واجب ہے اتنا قیام واجب، اور جتنی قراءت سنت ہے اتنا قیام. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کی قراءت واجب، اس کے ساتھ سورت ملانا 3 آیتیں ملانا، کم از کم چھوٹی 3 آیتیں واجب، ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو یہ واجب. واجب چھوٹ گیا کسی کا تو اس سے سجدہ صاحب کرنا ہوگا. اگر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دہرانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کون سا فرض ہو گیا؟ چوتھا فرض، رکوع کرنا. رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کل بتایا تھا، ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. قیام کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یہ ادنا درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ قیام کیا؟ بالکل سیدھا ہو جانا. ادنا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں. رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اور اعلیٰ درجہ کیا ہے رکوع کا؟ پیٹھ سیدھی ہو جائے اور سر کو بھی پیٹھ کے برابر کر لیا جائے. یہ ہو گیا رکوع. کسی نے رکوع چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، فرض چھوڑ دیا نا. اچھا، اس کے بعد ہے سجود، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں. ٹھیک ہے. 2 سجدے فرض ہیں. سجدے کی کیفیت کیا بتائی تھی کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے زمین پر، اور پیشانی جم جانا زمین پر. جمنے کا کیا مطلب ہے؟ زمین کی سختی محسوس ہو. تو پیشانی کا جم جانا یہ فرض ہے. اگر کسی کی پیشانی نہیں جمی سجدے میں تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. سجدہ نہیں ادا ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ کون سا فرض ہے؟ سجدہ. سجود کون سا فرض ہے؟ نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز میں آخری مرتبہ بیٹھنا. 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا. 3 رکعتیں مکمل کر کے بیٹھیں گے تو وہ اخیرہ ہو جائے گا. 4 پڑھ کے بیٹھیں گے تو وہ اخیرہ ہو جائے گا. 4 میں جو بیچ میں پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے اور وہ واجب ہوتا ہے. قاعدہ اخیرہ جو آخری مرتبہ بیٹھتے ہیں نماز میں وہ فرض ہے. بیٹھنے کی مقدار کتنی فرض ہے؟ جتنی دیر میں التحیات پڑھی جا سکے. التحیات سے لے کے عبدہ و رسولہ تک تو یوں فرض ادا ہو جائے گا. اور اس میں جو التحیات پڑھتے ہیں نا یہ واجب. ٹھیک ہے. کوئی اتنی دیر بیٹھا رہا التحیات نہیں پڑھی تو فرض ادا ہو گیا، واجب رہ گیا. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، یہ کون سا فرض ہے؟ نماز کا 7واں فرض ہے خروج بسنتہ، یعنی اپنے کسی عمل سے نماز سے نکل جانا، اور وہ ہمیں حکم ہے سلام کرتے ہوئے نماز سے نکلیں. ٹھیک ہے. سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ واجب. لفظ سلام کہنا، السلام 2 مرتبہ کہنا واجب. ٹھیک ہے. اور السلام کے بعد علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں وہ سنت ہے. لفظ سلام یہ واجب. تو یہ نماز کا کون سا فرض ہو گیا؟ شرطیں کتنی؟ فرض کتنے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو. تو انشاءاللہ تعالی کل مختصر جو چیزیں نماز توڑ دیتی. ہماری کتنی کلاس رہے گی؟ 4. آج کون سی ہے؟ 11ویں کلاس. آج 11ویں کلاس. 4 کلاسیں رہ گئی. کل ہم انشاءاللہ پہلے 40 منٹ ہے نا، تو اس میں انشاءاللہ ہاف ٹائم میں مسئلہ سیکھیں گے، ہاف ٹائم میں